ناول میڈر آف اوشن، رائٹر رشک فلک، قسط نمبر 11۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، لڑکے والے آ چکے تھے جبکہ لڑکیاں مسکان کو لینے جا چکی تھیں۔ سبز شرارہ اور پرزرد شرٹ اور ساتھ گلابی دوپٹہ اوڑھے وہ انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ جیسا کہ بارات کا لہنگا تھا تو مہندی کے لیے شرارہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فنکشن پہ لہنگا نہیں پہننا چاہیے، اس لیے سب کی ڈریسنگ ملتی جلتی ہی تھی۔ تمام لڑکیاں شراروں میں تھیں، گولڈن شرارہ پہ گولڈن شرٹ اور مختلف شرارہ اس طرح کی کمبینیشن کیا گیا تھا۔ انم کا گولڈن شرارہ تھا، انمول کا گولڈن شرٹ تھی اور شرارہ مختلف رنگ کے تھے۔ ذائشہ اور نائشہ سرخ اور مہرون میں تھی، کیونکہ بڑوں کا کہنا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور بہویں ہیں تو ان کو بہوؤں والا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جبکہ کنوارے تھے جو اپنی موج مستی میں مگن تھے۔ اسی طرح لڑکوں کی بھی ڈریسنگ تھی، جن میں جو شادی شدہ تھے ان کی الگ تھی، جیسے کہ شاہ زیب اور علی کی۔ انہوں نے سفید سوٹ اور اوپر واسکٹ لڑکیوں کے ساتھ کی تھی، جبکہ باقی سب کا بھی اسی طرح تھا۔ تمام کے سوٹ سفید تھے، ان پہ واسکٹ الگ الگ تھی۔ سہیل کی مسکان کے لہنگے کے ساتھ زنک کلر کی تھی، جبکہ میر، عمر اور حسن نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی اور تینوں لڑکیوں نے ایک جیسی کی تھی۔ جیسے ہی مہندی لائی گئی، سرخ دوپٹے میں اور جالی دار گھونگھٹ اوڑھے آہستہ قدموں سے چلتی، دونوں ہاتھوں میں سفید اور پیلے گجرے پہنے، دونوں کانوں میں پھولوں کے بنے جھمکے، وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقی سب نے بھی گجرے پہنے تھے، جبکہ لڑکوں کے گلوں میں پٹیاں تھیں پیلے رنگ کی۔ ان کا ارادہ برائڈل شاور کا بھی تھا، لیکن جیسا کہ سردی تھی تو برائڈل شاور کو چھوڑ کر باقی رسمیں بنے کہہ دیا گیا تھا۔ اور کچھ مسکان مہندی کے دن پہنچی تھی تو اس کی آرام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت سے فنکشن کینسل کر دیے تھے۔ یہ کہا گیا تھا کہ ولیمے کے بعد اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کر لے، ابھی کیونکہ ٹائم کم تھا اور تمام مہمان آ چکے تھے تو اس طرح کی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی تھیں۔ جیسے ہی مہندی لگانی شروع کی گئی تو سب سے پہلے بڑے آئے۔ مہندی اور شادیوں میں گانے اور ڈانس ہی ہوتا ہے انجوائمنٹ کے لیے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے نیچے گانے لگا دیے۔ خوشیاں انسانوں کی زندگی میں بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ جب بات خوشیوں کی ہو تو یہ نہیں دیکھا کرتے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ہمیں واپس نہیں ملتے۔ ہر سال ہمارا کوئی اپنا چلا جاتا ہے، اتنا عزیز کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، پھر سے کوئی چلا جاتا ہے۔ شادیاں تو سالوں میں آتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ انسان بار بار مرتے ہیں، ظاہر ہے انسان ایک بار گیا واپس نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ خوشی انسان کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ یہ تمام بڑوں نے رسمیں کی تھی، تو جیسے ہی تمام بڑوں نے رسمیں کی تو تمام بچہ پارٹی دولہے اور دلہن کے سر پر ہو گئے۔ مہندی کی رسم کرنے کے بعد تمام کی پارٹی اپنی ڈھولک لے کر وہیں بیٹھ گئی، جبکہ دلہن مہندی لگوا رہی تھی، کیونکہ سردی تھی جس کی وجہ سے وہ رات کو نہیں لگوا سکتی تھی۔ 11 تو بج ہی چکے تھے اور کتنی رات ہونی تھی، اسی لیے ابھی مہندی لگانے کا کہہ دیا گیا۔ تمام بڑے بچوں کو واپس جانے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ بچے اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اور انجوائمنٹ کرنی دی جائے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے تمام بڑے شہرین ذہین صاحب جا چکے تھے، جبکہ ذائشہ نائشہ ان سب نے آنا تھا۔ سہیل نے بہت کوشش کی کہ اسے وہاں رہنے دیا جائے، لیکن زین صاحب نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ یہ کہا گیا کہ دلہا اب یہاں رہتا اچھا لگے گا اور اس کو ساتھ لے گئے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ بے شک اسے سب نے دھوکہ دیا تھا، وہ خود وہاں رہ گئے تھے اور اس کو بیچ دیا گیا تھا، لیکن وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ ویڈیو کال پہ دکھاتے رہیں گے۔ اسے اپنے کپڑے بدل کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور فوراً سے وائی فائی کنیکٹ کر کے ویڈیو کال ملائی۔ بہت دیر تک ڈھولک بجتی رہی اور لڑکیوں نے ان دونوں کو ہی بہت تنگ کیا۔ ایسی ہنسی خوشی میں مہندی کا فنکشن گزر گیا۔ آج بارات کا فنکشن تھا، جیسا کہ رات کو تمام ہی 2 بجے کے بعد آئے تھے تو سب اپنے روم میں آرام کر رہے تھے۔ 9 بج چکے تھے۔ شہرین بیگم سب کو اٹھا رہی تھی۔ بچہ پارٹی انتہائی سستی سے اٹھتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ جلدی کر لو تم لوگ، آج بارات کا دن ہے، ہم نے وہاں جا کر اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، تم لوگ ہو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے۔ شہری انتہائی غصے سے انہیں ڈپٹ کر بولی۔ شہرین کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ ارے مما، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، ہم تمام کر لیں گے۔ ہاں بس میں جانتی ہوں جو لوگ تم کام کرو گے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور پھر تم لوگ چاہتے ہو کیا؟ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ لوگ صبح 5 بجے اٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں، ایک تم لوگ ہو کہ 9 بجے بھی
نیند نہیں ٹوٹ رہی، 100 کام ہوتے ہیں اور ایک دلہے کو دیکھو جو سو رہا ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ جاؤ اس کو جا کر اٹھاؤ۔ شہرین بیگم اس کے کمرے کی طرف بڑھی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ اندھیرے میں تھا اور آگے بڑھتے ہوئے پردے سائڈ پر کیے اور اس کو اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھ جاؤ اور کتنی دیر لگانی ہے، 10 بج رہے ہیں، بارات آج ہی لے کر جانی ہے ہم نے، تم ہو کہ تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی۔ اس کے چہرے سے لحاف ہٹاتے ہوئے بولی، ارے مما سونے دینا۔ ہاں تو تم سوتے رہو، بارات ہم جا کر لے آتے ہیں، دلہن ہی لانی ہے بس۔ شہرین بیگم انتہائی لاپرواہی سے بولی۔ ان کی بات سن کر جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ مما یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ دلہے کے بنا بارات کیسے آئے گی؟ بالکل ویسے ہی جیسے دلہے کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آج اس کی بارات ہے اور اس کو سونے سے فرصت نہیں۔ سہیل کو ٹھیک ٹھاک شرمندہ کرتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر سہیل جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مما مذاق کر رہا ہوں، آپ کو واقعی سیریس ہو جاتی ہیں؟ بیٹا اگر میں سیریس نہ ہوں تو آپ کبھی بھی میری بات کو سیریس نہ لے، اور آگے بڑھتے ہوئے لحاف کو تہہ لگانے لگی۔ انہیں لحاف کو تہہ لگاتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا، ہاتھ تھام کر بولا، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنے کام خود کر لوں گا، نہ کیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ محبت سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولا۔ شہرین بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے کو۔ ہاں میں جانتی ہوں اتنی صفائی تم نے ہی رکھی ہوئی ہے، دیکھو غور سے، کوئی کہتا ہے کہ تم فوج میں ہو۔ سہیل نے کمرے کی طرف نظر دہرائی، بیڈ سے اودھی بیڈ شیٹ نیچے تھی، لحاف آدھا لٹک رہا تھا تو موزے ایک طرف گرے پڑے تھے اور ساتھ ایک طرف جوتے پڑے تھے، صوفے پہ ٹاول پڑا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس نے سر کھجاتے ہوئے شہرین بیگم کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اب جاؤ گے یا یہ ساری صفائی تم سے ہی کرواؤں؟ شہرین بیگم گھورتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر صفائی کی بات ہو گئی تو سارا کمرہ صاف کرتے ہوئے اسے شام پڑ جائے گی، اور اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر شہرین بیگم سر جھٹک کر بڑبڑائی، نالائق اولاد کہیں کی۔ دلہن پارلر سے اور ہال میں پہنچ چکی تھی، بارات بھی نکلنے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی دلہا تیار ہو کر آیا، نائشہ فوراً سے آگے بڑھی اور سرما لاتے ہوئے بولی، دیور جی آپ کے سرمے کی رسم میں نے کرنی ہے تو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارے بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کے اور میرے پیسے الگ تھوڑی ہیں۔ اس کی بات سن کر نائشہ آگے بڑھی اور اسے کندھے سے تھام کر صوفے پہ بٹھایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، بالکل میرے شہزادے، میں تو اپنے شہزادی کی شادی پہ سب سے زیادہ خوش ہوں۔ نائشہ کی بات سن کر سہیل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے ضمائر کدھر ہے، ہمارا شبالہ تو آیا ہی نہیں۔ سہیل ادھر ادھر دیکھ کر بولا، آ رہا ہے تمہارا شبالہ، اپنے بابا کے ساتھ فکر نہ کرو۔ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے نائشہ بولی۔ تمام مہمان اکٹھے ہو چکے تھے، محبت سے اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا اور اس سے پیسے لیے۔ جیسے ہی بارات رخصت ہونے لگی، شہرین زین سب تیار کھڑے تھے۔ نائشہ آگے بڑھی اور ہزار ہزار کے کئی نوٹ ان تینوں سے وار کر ملازموں کو دیے۔ نائشہ کی محبت دیکھ کر شہرین نے اسے گلے لگایا، کیونکہ ضمائر شبالہ تھا تو اس کا ڈریس بھی سہیل کے ساتھ تھا اور گلے میں ہار بھی تھا، جسے وہ ہر تھوڑی دیر بعد چھو کر خوش ہو رہا تھا۔ بارات چل چکی تھی، ہال میں پہنچنے والی تھی۔ مسکان تیار ہو کر کب سے برائڈل روم میں بیٹھی تھی، ذائشہ اس کی طرف سے تھی۔ جیسے ہی ذائشہ برائڈل روم میں داخل ہوئی، ان کو دیکھ کر گنگنائی، دھڑکن پر وہ قریب آ رہا ہے، خوش نصیب بن کے وہ تیرا نصیب آ رہا ہے۔ ارے ذائشہ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، مجھے واقعی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میری دھڑکن اتنی تیز ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ارے پاگل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ وقت ہی ایسا ہے، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر بولے، بارات آنے والی ہے، پھر ہم اپنی دلہن کو لے جائیں گے، اتنی محبت سے بولی۔ مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ اپنی دلہن نہیں لے کے جائیں گے، دلہا صاحب اپنی دلہن لے کے جائیں گے جناب۔ مسکان اس کی بات کو درست کرتے ہوئے بولی۔ اوہو، ہمیں پتہ ہے دلہا نے ہی اپنی دلہن لے کر جانی ہے، یہ تو راز کی باتیں ہیں، یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، ذائشہ معنی خیزی سے بولی۔ اس کی بات سن کر مسکان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر جیسے ہی اس کی بات سمجھ آئی تو اس کا چہرہ فوراً سے سرخ ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا۔ شرم کر لو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہو، اپنی بار ہم شرم کر لے اور ہماری بار بڑی اماں بنتی تھی، تب تمہیں شرم نہیں آتی تھی؟ ذائشہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ باہر سے لڑکیوں کی چلانے کی آواز آئی۔
بارات آ گئی۔ ظاہرہ فوراً تیزی سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی اور مسکان درکتے دل کے ساتھ کھڑکی سے آ لگی۔ نیچے کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں رکا تو ہر طرف شور ہی شور تھا، انار، پٹاخے، گولیاں۔ تمام لڑکے اپنی اپنی گاڑی سے گردن باہر نکالے پیسوں کی بارش کر رہے تھے۔ آوا شیروانی پہنے، سر پر کلا، جبکہ فرسٹ پاکٹ پر محرون ہی رومال لگائے، پیروں میں خصا پہنے وہ گھوڑے پہ بیٹھا انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی مسکراہٹ، اس کو دیکھ کر مسکان نے جلدی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کتنی مدتوں کے بعد مل رہے تھے، آنکھوں میں نمی دیکھ کر رہ گئی۔ بی جان حد سے زیادہ یاد آئی تھی، وہ کتنی خوش ہوتی۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ جانے والوں سے انسان کا کہاں بس چلا کرتا ہے۔ جیسے ہی بارات رکی اور گھوڑے سے نیچے اترا، نائشہ نے پھر ہزار ہزار کے نوٹ نکالے اور اس کے اوپر وار کے بولی، ڈی جے گانا چلانا۔ جیسا کہ ابھی مہمان نہیں پہنچے تھے، جو تھے وہ حال پہنچ چکے تھے، تو صرف اور صرف اپنی ہی گاڑیاں تھیں۔ اسی لیے نائشہ نے شادی مہنگا پہنا تھا، جبکہ ظاہرہ کا بھی لہنگا تھا۔ لڑکیوں نے میکسی پہنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی شدہ لہنگا پہنے گی تو لڑکیاں میکسی پہنی، تو اسی انداز کو فالو کرتے ہوئے وہ سب اپنا اپنا تیار ہوئی تھیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہوئے ڈولی کے انداز میں گاتے ہوئے اس نے اسٹیپ لیا اور فوراً سے اس میں اس کو گھماتے ہوئے بولی۔ نائشہ سہیل کو گھومتے ہوئے پیچھے ہوئی اور خود گھومی، ضمائر بھی اس کی طرف بڑھا۔ نائشہ نے آگے بڑھ کر سہیل کی بلائیں لی اور کئی نوٹ اس پہ وارے۔ ایسے کرتے دیکھ کر ضمائر نے بھی اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نائشہ کے انداز میں وارے۔ اسی طرح خوشیوں کے ساتھ ماحول کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو بہت ظاہرہ کو کھڑے پایا۔ ظاہرہ کو دیکھ کر نائشہ کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو دلہے راجا، اپنے اندر آنے کا نیک دو۔ ارے آپ تو بھابی ہیں، آپ کو کس بات کا نیک دیا جائے؟ اب میں بھابی نہیں، تمہاری سالی ہوں جناب، تمہیں پتہ ہے نا سالی کو نیک دیا جاتا ہے نہ کوئی۔ میں نہیں مانتا، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آپ بھابی بن کے نیک لیتی ہیں، پھر آپ سالی بن کے بھی لیتی ہیں۔ اچھا، اپنی باری تو تمہیں یاد نہیں آیا؟ تمہاری بیگم نے تو دو رسمیں کی تھیں، سالی بن کر بھی نیک لیا تھا اور بہن بن کر بھی، تو تب تو تم نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ ظاہرہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر سہیل سرک جاتے ہوئے بولا، ارے تب تو مجھے رسموں کو پتہ ہی نہیں تھا نا، اس لیے۔ ہاں، تم اتنے بچے معصوم، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے بس بس، میرے بھائی سے لڑائی نہ کرو۔ فوراً سے انمول آگے آتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، آج کہاں یاد ہوں گے ہم، آج تو بھائی ہی یاد ہوں گے، کوئی ناتا ہمارے پاس ہی ہے۔ ظاہرہ ہنستے ہوئے بولی، ظاہرہ بھابی، عذابہ کہاں ہے؟ شہزیب کے پاس تھی، مجھے نہیں پتا، میں تو مسکان کے پاس تھی۔ ظاہرہ انم کی طرف دیکھ کر بولی، ارے بھابی، اس بات تو سنیے۔ سہیل تھوڑا سا آگے ہوتے ہوئے راز کی بات کرنے کے انداز میں بولا، تو اس کے راز کو راز رکھتے ہوئے اندازہ بھی تھوڑا سا آگے ہوئی۔ جی دیور جی بولے، آج کیا چاہیے آپ کو؟ لو جی، ابھی آپ سالی تھی، آپ بھابی بن گئی، ایک چیز بن کے پوچھیں، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ارے آپ چاہے دیور بن جائیں یا جیجا، کام ہی آپ کے کر ہی دیں گے۔ جیجا لفظ سن کر سہیل نے حیرانگی سے ظاہرہ کی طرف دیکھا، تو ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکا سا مارا اور بولی، اب سالی ہوں، اب تو بتا دو۔ ارے بھابی، آپ سے ایک سفارش کروانی تھی۔ اب میں سالی بن کے سن رہی ہوں، اب تم بھابی پہ آ گئے ہو۔ ظاہرہ بھی اسی کے انداز میں بولی، چلے بہن بن جائیں، اب بہن بن کے بتا دیں۔ ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، اب بہن ہی بن جاتی ہوں، چلو بتاؤ، ایک ملاقات ہی کروا دیں۔ اس کی بات سن کر ظاہرہ تیزی سے دور ہوئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، ایسے کیسے کروا دیں؟ ابھی تو آپ نے باری باری رقم دینی ہے، تبھی تو آپ کو دلہن دی جائے گی۔ تب تو کہہ رہے تھے ہم ہی نہیں جانے دیتے، اب ہم دے رہے ہیں، آپ پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ سہیل نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ظاہرہ کو، پھر آگے ہوتے ہوئے بولا، ایسی باتیں نہ کریں، ہم شہزیب تھوڑی ہیں جو کنجوس بن جائیں گے، اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اب چند پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے میرے میاں کو برا بنا ڈالا، اپنی بات کرنے کے لیے کہاں سے وہ کنجوس ہے۔ ظاہرہ فوراً سے اپنے میاں کی حامی بھرتے ہوئے بولی، بس بس بھابی، ہمیں سب پتہ ہے، ہم بچپن سے اسی کے ساتھ رہے ہیں۔ ارے واقعی کنجوس نہیں ہے وہ۔ چلے اچھا، آپ بتا دیں کتنی رقم آپ کو چاہیے؟ یہی کوئی 50,000؟ لے 50,000 میں تو ہم سارے ہوٹل کا کھانا کھا لیں، آپ ہم سے 50,000 مانگ رہی ہیں۔ ہاں تو تم کھانا کھانے تھوڑی آئے ہو، تم دلہن لینے آئے ہو۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، چلے بھائی شاہ زیب پیسے دے بھابی کو۔ ارے شاہ زیب نے پیسے دینے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
ہاں تو بھائی ہے، پیسے وہی دے گا۔ او بھائی، میں کیوں پیسے دینے لگا؟ میں تو کنجوس ہوں، اور تمہاری تو جان بھی حاضر ہے، اور چند پیسے تم خود ہی کیوں نہیں دے دیتے؟ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سہیل کا قہقہ بلند ہوا۔ لے بھابھی، ثابت ہو گیا کہ کنجوس انسان کنجوس ہی رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر ظاہرہ نے ان دونوں کو گھورا اور جلدی سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی، ہماری دلہن انتظار کر رہی ہیں، ہم نے وہاں بھی جانا ہے، جلدی سے رقم دی جائے۔ اس کی بات سن کر عائشہ نے جلدی سے 50,000 ان کے ہاتھ میں رکھے اور بولی، ہم دلہن لے کر ہی جائیں گے، اور فوراً سے بارات اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ کا انداز دیکھ کر ظاہرہ کھلکھلا کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دلہن کو لانے کا کہا گیا۔ سہیل نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو روکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ امان صاحب اور نور جب کے پیچھے لڑکیاں محروم کلر کی خوبصورت لہنگے میں، جس پر گولڈن کام تھا، فل گولڈن ہیوی کام شرٹ پر بھی ہیوی ہی کام تھا، وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنے، محرون جالی دار دوپٹہ اوڑھے، وہ کہیں سے وہ والی مسکان نہیں لگ رہی تھی جسے اس نے ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا۔ جیسا کہ بچہ پارٹی اس بارے میں سوچا تھا کہ وہ ہر رسم کرے گی۔ جیسے ہی دلہن آگے بڑھی، سہیل کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھتے ہوئے مسکان کا ہاتھ تھاما اور اس کو اسٹیج پر بیٹھنے کی مدد کی۔ نہ صرف بیٹھنے میں کی بلکہ نیچے بیٹھ کر لہنگا سیٹ کیا۔ اسے اس طرح سے بیٹھا دیکھ کر تمام بچہ پارٹی نے شرارت سے ہوٹنگ کی۔ ان کے ہوٹنگ کرنے پر سہیل نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا اور مسکان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھائی، مسکان کا گھونگھٹ تو اٹھائیں۔ ان کی بات ہی بھول گئی، ایسے سب کے سامنے اٹھانا۔ ان سب کو گھورتے ہوئے نک کا اشارہ کیا۔ اس کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ظاہرہ اور عائشہ آگے بڑھی۔ چلے دیور جی، اٹھائیں ہماری بھابھی کا گھونگھٹ، ہم بھی تو دیکھیں ہماری بھابھی کیسی لگ رہی ہے۔ بھابھی؟ سہیل نے بے چارگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کو کسی بھی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے اسے گھونگھٹ اٹھانے کا کہا۔ جیسا کہ ان کے بہت سے فنکشن ان دونوں کی وجہ سے مس ہوئے تھے، جن میں ڈول کی تھی، برائڈل شاور تھا، مایوں کی رسم تھی، سو اب وہ پر بدلے میں لینے کے چکروں میں تھے۔ ایک نظر سب کو دیکھا، پھر آہستہ سے بڑھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ بڑھ رہے تھے، مسکان کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ سہیل کی خود کی۔ ابھی اس کے گھونگھٹ کے لیے دوپٹے کو نرمی سے تھاما اور مڑ کر پیچھے ان سب کو دیکھا جو فل توجہ سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کے انداز کو دیکھ کر یہ ایک دم گڑبڑایا اور پھر جلدی سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ مسکان جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ایک دم سے نظریں اٹھائی اور وہیں ساکت رہ گئی۔ نہ صرف وہ اٹھانے والا بھی ساکت ہی رہ گیا تھا، کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا تھا جتنی پیاری وہ لگ رہی تھی۔ دونوں کے دھڑکن کی تیز ہوئی، جبکہ کیمرہ مین ان کے ہر پوز کی تصویر لے رہا تھا۔ ان کو اسی طرح دیکھتے پا کر عائشہ اور ظاہرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نرمی سے سہیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ تمام مہمان ہی ان کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کے ہاتھ رکھنے پر چونک کر سہیل نے مڑ کر دیکھا اور فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح سے چونک کر سیدھا ہونے پر مسکان نے پلک جھپکی اور فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہت دیر تک رسمیں چلتی رہیں اور آخر رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ رخصتی کے وقت مسکان سب کے گلے لگی، بہت روئی۔ آخر عائشہ آگے بڑھی اور اس کو الگ کرتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی گھر پہنچی تو تمام پورا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، تمام رستے میں پھول ہی پھول تھے۔ سہیل نے بہت نرمی سے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکان کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ اتنی دیر میں شہرین اور انمول اتر چکے تھے اور تیزی سے آگے بڑھی، ان کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، ہر طرف سے پھولوں کی برسات ہو گئی۔ وہ لمحہ اتنا پیارا تھا کہ سہیل اور مسکان ایک دوسرے کو دیکھ کر دل سے مسکرائے۔ انمول آگے بڑھی اور سہیل اور مسکان کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر ڈبل سیٹر صوفے پہ بٹھایا اور سب پاس آئیں۔ جیسا کہ ظاہرہ شاذیب سب بارات کے ساتھ آئے تو سب ساتھ ہی تھے۔ ارے ہمارا فنکشن اب شروع ہوا ہے کیوں لڑکیوں؟ انمول آگے آتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر سہیل اور مسکان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نہ سمجھی سے اسے ڈی جے انم چلائی۔ انم نے سہیل کو کھڑا کر کے مسکان کی بلائیں لیتی گائی۔ انمول نے تیزی سے مسکان کو کھڑا کرتے ہوئے گائی۔ ظاہرہ تیزی سے آگے آتے مسکان کو گھما کر اور فخر سے بالوں پہ ہاتھ مار کر بولی اور اس کا انداز دیکھ کر مسکان کی ہنسی چھوٹی۔ عائشہ آگے آتے ہوئے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ ظاہرہ اور عائشہ مسکان کی دونوں گالوں پہ پیار کرتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر بعد ان کو اندر بٹھا دیا گیا۔ مجھے واقعی بہت پریشانی ہو رہی ہے، مسکان عائشہ کو روک کر بولی۔
ارے پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی جتنی مرضی سے تسلی دے تسلی نہیں ہوتی، کپڑے ہو اچھی امید رکھو۔ نائشہ اسے سمجھا کر کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلی گئی۔ مسکان نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایک تو اتنا ہیوی لہنگا، اوپر سے زیور، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، کچھ وہ رات سو نہیں سکی تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سہیل نے دوستوں سے بچ کر اور رسمیں نبھا کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو مسکان کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کیے پایا۔ کہاں وہ گھونگھٹ کو امیجن کیے ہوئے تھا۔ مسکان کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اسے دیکھنے لگا۔ کتنی عزیز تھی وہ اسے، وہ تو ویسے بھی اسے پیاری ہی لگتی تھی، آج تو پھر وہ قہر ڈال رہی تھی۔ بیڈ کی ایک سائڈ پہ بیٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کتنا انتظار کیا تھا جو اس کی دسترس میں تھی اس پہ، اس کا پورا حق تھا، تمام حقوق پاس تھے۔ اس بات کو محسوس کرتے روح تک اطمینان ہوا۔ کچھ دیر اسے ایسے دیکھنے کے بعد اس نے مسکان کو بے چین محسوس کیا۔ اس کی بے چینی محسوس کر کے آگے بڑھا اور آہستہ سے آواز دی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ بے چین تھی، اس لیے اس کو جگانا ضروری تھا۔ ویسے بھی وہ ان کپڑوں میں وہ کمفرٹیبل بھی نہیں تھی۔ مسکان جو نیند میں تھی، اس کو نیند میں ایسا لگا جیسے ہی دور سے آواز آ رہی ہو۔ اس آواز کو محسوس کر کے اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی، لیکن کمر اور سر میں درد محسوس کر اس کی سسکی بلند ہوئی۔ دوپہر 2 بجے سے تیار اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ سہیل جو اسے آواز دے کر اٹھا رہا تھا، اس کے سسکنے پر چونکا اور فوراً سے ہاتھ بڑھا کر اسے ہلایا۔ جیسے ہی اس نے ہلایا، مسکان ہڑبڑا کر اٹھی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے سہیل محسوس کر چکا تھا کہ میڈم ابھی نیند میں ہے اور بولا، اٹھو کپڑے بدلو۔ مسکان کو بازو سے اٹھاتے ہوئے وہ بولا، سوری۔ مسکان کے دماغ نے جیسے ہی کام کرنا شروع ہوا، اپنی حالت دیکھ کر جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کس لیے؟ سہیل نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ میں سو گئی، دراصل کل بھی نہیں سوئی تھی، صبح جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ مسکان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، کپڑے بدل لو اور ایسے مت کرو۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، میری تعریف ہی نہیں کی تم نے۔ مسکان اپنی ٹون میں واپس آئی۔ لو جی، خود میڈم سو گئی، اگر تھکی نہ ہوتی تو ضرور عملی بتاتا، لیکن اب ایسے ہی بتا دیتا ہوں۔ سہیل اس کی طرف دیکھ کر مانی خیزی سے بولا، تم؟ مسکان اس کی بات سن کر تیزی سے سرخ ہوئی اور سہیل کو گھور کر بولی، کیا یار، خود ہی تو پوچھا ہے۔ سہیل معصوم بن کر بولا، نہ بتاؤ، جا رہی ہوں میں۔ مسکان اٹھتے ہوئے بولی، ارے منہ دکھائی تو لے لو۔ سہیل اس کی بازو سے کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولا، ارے ہاں رکو۔ مسکان فوراً سے اوپر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا؟ سہیل نے اس کو اس طرح بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ مسکان نے جلدی سے لہنگے کو بیڈ پہ پھیلایا اور ہر چیز سیٹ کی اور سر پہ دوپٹہ صحیح کیا۔ سہیل اس کی تمام کارروائی کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب کرو۔ مسکان گھونگھٹ نکال کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ سہیل نے ایک نظر اس کے پھیلے لہنگے کو اور پھر اس کے گھونگھٹ کو دیکھا اور سر جھکا کر گہرا مسکرایا۔ وہ کبھی سدھر سکتی تھی؟ نہیں جی، اور سر جھٹک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ گھونگھٹ پہ تھا کہ مسکان چلائی اور اس کے چلانے پہ سہیل نے گڑبڑا کر دوپٹہ چھوڑا۔ کیا ہوا؟ سہیل فکر مندی سے بولا، ارے دروازے سے آؤ، سلام کرو، تعریف کرو، ہاتھ پکڑو، پھر گفٹ دو۔ مسکان انگلی پہ تمام چیزیں گنگناتے ہوئے بولی، نہ تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے گفٹ لینے کا، میں جا رہا ہوں۔ سہیل اس کی بات پہ تپ اٹھا، اچھا چلو بس تعریف کرو اور گفٹ دے دو، کتنے ان رومانٹک ہو یار، ایسا کہاں ہوتا ہے۔ مسکان اس کے تپنے پہ بولی، اب میں نے کچھ بولا تو لڑائی ہو جائے گی، سو میں گفٹ ہی دے دیتا ہوں۔ سہیل نے تہمت سے اس کی بات کا جواب دیا، چلو ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے گھونگھٹ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی سہیل نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جیسے جیسے ہاتھ بڑھ رہا تھا دونوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ ماحول انتہائی رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ سہیل نے مسکان کا آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ یار یہ سہیل کو دیکھ لو، کتنا خوش قسمت ہے، اگلا ایک ہم ہے، ہم سارا دن کام کرو، رات کو جیسے ہی بیوی سے بات کرنے لگو ہمارے بچے جناب رونے بیٹھ جاتے ہیں اور مائیں ناراض ہو کر لے جاتی ہیں۔ ان کی ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں بچوں کو چپ کرانا پڑتا ہے۔ یار یہ کوئی زندگی ہے؟ شہزیب باہی لان میں عذابہ کو چپ کراتے ہوئے بولا، ہاں یار اب بندہ کیا کریا کر۔ جو کچھ دیر پہلے ہی ضمائر کو لیے باہر آیا تھا اس کی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے بولا،
یار اب ان کی ماں کو بھی بندہ کیا کرے، وہ بھی سارا دن کام کرتی ہیں اور انہیں سنبھالتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ شہزیب عائشہ کا احساس کرتے ہوئے بولا۔ ہاں نا، عائشہ کا کیا بتاؤں یار، ذرا لیٹ ہو جاؤ میڈم سوئی ملتی ہے نہ، بندہ پیار محبت کی ہی بات کر لیتا ہے۔ علی ضمائر کو بازو میں جلاتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، جب سے یہ ایٹم آئی ہے تب سے ہم نے باہر جانا اور ایسے بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شہزیب نے بھی اپنا رونا رویا۔ ہاں نا یار، ہمارے اباؤ کی ہمت ہے، کیسے اتنے پالیے، ہمیں تو ایک نے ہی پاگل کر دیا ہے۔ علی اس کی بات کا جواب دیا۔ آہو یار، ہم ان کے جیسے تھوڑی تھے، ہم اچھے بچے تھے، ہم سب سے پیار کرتے تھے اور نانوں کے گھر بھی جاتے تھے، ان بچوں کو تو کوئی ایک دن اپنے گھر نہ رکھے۔ شہزیب چکر لگاتے ہوئے بولا۔ یار اب برائی بھی نہیں کر سکتے، ہے تو ہماری اولاد ہی نا، اب انہیں احساس بھی نہیں۔ رات کے 12 بجے ان کے باپ ان کو لیے یہاں گھوم رہے ہیں، کہاں ان کی مائیں ہیٹر میں بیٹھی ہوں گی۔ علی سردی کو محسوس کیے بولا۔ آہو یار، شہزیب نے بھی اس کی بات پہ اسبات میں سر ہلا کر بولا۔ ہو گئی برائیاں یا ابھی باقی ہیں؟ عائشہ کی آواز سن کر علی اور شہزیب فوراً سے پلٹے۔ وہاں عائشہ اور عائشہ کو دیوار سے ٹیک لگائے پا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر انہیں۔ ہم تو کسی کی برائی نہیں کر رہے تھے، شہزیب ان کی طرف آتے ہوئے بولا۔ عائشہ، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کو کوئی اپنے گھر نہ رکھے، سنا تم نے؟ عائشہ کی طرف دیکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی۔ ہاں یار، کوئی کہہ رہا تھا کہ مائیں ہیٹر میں لیٹی ہیں اور باپ سردی میں ٹر رہے ہیں۔ عائشہ ایک کہنی عائشہ کے کندھے پہ رکھ کر بولی۔ ارے ہاں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کی بیویوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور بھی کچھ کہا تھا، اور سوچنے کے انداز میں گال پہ انگلی رکھی اور بولی۔ یاد آیا کہ اگر وہ ذرا لیٹ ہو جائے تو ان کی بیوی سو جاتی، نہ کوئی رومانٹک بات کرتی ہے۔ ان دونوں کو اچھا خاصا شرمندہ کرتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم ایسے ہی پھر رہے تھے، ہم نے سوچا بات کر لیں۔ علی اپنی صفائی میں بولا۔ پھر تمہیں بات کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو تم نے اپنے بیوی بچوں کی برائی شروع کر دی ہے نا؟ عائشہ اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، علی رہاسا ہو کر بولا۔ تمہیں پتہ ہے نا باہر کتنی سردی ہے، پھر تم دونوں بچوں کو باہر لے آئے۔ عائشہ ان دونوں کو ڈپٹ کر بولی۔ یہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے، اب تو سو گئے نا، اب چلیں؟ عائشہ ماتھے پہ ہاتھ مار کر بولی۔ ہاں چلو۔ اس کی بات سن کر دونوں نے اطمینان کی سانس لی اور سب اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی سہیل نے مسکان کا گھونگھٹ اوپر کیا، اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ سہیل کے گھونگھٹ اٹھاتے ہی مسکان دونوں ہاتھ گال پہ رکھے چلائی۔ اس کی بات سن کر پہلے وہ ساکت ہوا اور پھر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اسے اس طرح سے ہنستے دیکھ کر مسکان کی خود کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کیا چیز ہو یار تم، سہیل اپنی ہنسی پہ قابو پا کر بولا۔ میں چیز بری ہوں مست۔ اس کی بات سن کر سہیل کا قہقہ پھر سے بلند ہوا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سر اس کے سر سے ٹکایا اور بولا۔ تم میری زندگی کا نور ہو، وہ نور جو انسان اپنی آنکھوں کے لیے ڈھونڈتا ہے تاکہ اسے نظر آئے، وہ نور جو دل میں اتر جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے، وہ نور جو چہرے پہ آ جائے تو چہرے کی رونق بن جاتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر سہیل 2 منٹ رکا۔ مسکان تو جب سادے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے رکنے پہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم میری آنکھوں کی وہ چمک ہو جو کھو جائے تو نمی سے بھی نہیں آئے گی، اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ چھا گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔ اور تم میرے چہرے کی وہ مسکراہٹ ہو جو چلی جائے تو مدتوں بعد بھی نہیں آتی، میری آنکھوں کی وہ نمی ہو جو سدا انسان کی آنکھ میں رہتی ہے، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری روح کی پاکیزگی ہو اور میرا لباس ہو۔ مسکان اس کے ماتھے پہ ماسا دے کر بولی اور آگے بڑھ کر اس کے سینے پہ سر رکھا۔ تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل لو۔ سہیل اس کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے بولا۔ ہاں نا، لیکن میرا بالکل دل نہیں ہے، مسکان اس کے اندر گھستے ہوئے بولی۔ تو میرا بچہ اگر کپڑے نہیں بدلے گا تو سوئے گا کیسے؟ سہیل اس کے بالوں پہ بوسہ دے کر بال سہلاتے ہوئے بولا۔ میرا دل نہیں ہے، میری کمر اور سر میں درد ہے، مسکان لاڈ سے اس کی گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ او میرا بچہ، کپڑے بدلو پھر چائے پلاؤں گا، مسکان کی ناک پہ محبت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اوکے جناب، مسکان نے ماتھے تک ہاتھ لاتے سلیوٹ کے انداز میں اسے جواب دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر سہیل ہنس پڑا۔ چلو جلدی سے فریش ہو لو، پھر نماز پڑھنی ہے، سہیل اسے نماز کی تاکید کرتے ہوئے بولا۔ یاد ہے مجھے جناب، میں جا رہی ہوں۔ مسکان جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جبکہ سہیل نے اسٹڈی میں جا کے کپڑے چینج کر لیے۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو سہیل بھی چائے کے 2 کپ بنا لایا تھا۔ سہیل کے ہاتھ میں چائے دے کر وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ارے صبر کرو، گرم ہے ابھی، سہیل اسے سامنے سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ خود تو تم پہلے سے بھی اتری نہیں ہو، اتنی گرم پیتے ہو۔ ہاں تو تم تو نہ پیتی، ایسا میں ہی منہ جلا لوں گی، سہیل اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، بالکل اب ایسا نہیں ہوگا، اب تو تم ہو میرے پاس۔ مسکان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور بس پھر وہیں کی وہیں رہ گئی۔ سہیل نے مسکان کو پلک جھپکتے نہ پا کر جلدی سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پہ مسکان ہوش میں آئی تو سہیل بولا، یار کیوں نماز کا قضا کروانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر مسکان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر تیزی سے سرخ ہوئی۔ میں کیوں چاہوں گی ہماری نماز قضا ہو جائے؟ مسکان اٹکتے ہوئے بولی۔ اور میرا معصوم بچہ، چلو جلدی سے چائے ختم کرو۔ سہیل اس کی بات سن کر محبت سے اس کی گال پہ بوسے دیتے ہوئے بولا۔ چائے ختم؟ اس کی بات سن کر مسکان نے ایک سانس میں چائے ختم کی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں ہاں چلو اب۔ سہیل مسکان کا ہاتھ پکڑے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں وضو کرنے کے بعد باہر آئے تو دونوں نے جائے نماز اٹھائی۔ سہیل نے مسکان سے جائے نماز لے کر پہلی اس کی، پھر آگے جا کر اپنی جائے نماز اٹھائی اور امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مسکان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ کوئی اس سے حسین مرد ہو سکتا تھا دنیا میں؟ تو دل نے فوراً سے نفی میں جواب دیا۔ نماز ادا کرتے ہوئے مسکان نے غور سے سہیل کو دیکھا۔ سہیل کا چہرہ بہت پرنور تھا، جس سے واضح تھا کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ مسکان نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت مرد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ آج اس بات پہ اس کا دل ایمان لے آیا تھا۔ وہ واقعی ہی اسے اس قابل لگا کہ اس سے محبت کی جائے۔ نماز ادا کر کے سہیل نے جیسے ہی جائے نماز رکھا تو فوراً سے مسکان کی طرف آیا اور اس کا چہرہ تھام کر بولا، اب درد کیسا ہے؟ اب زیادہ تو نہیں ہے نا؟ مسکان اسے اپنی فکر میں ہلکان ہوتا دیکھ کر مسکرائی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، تھوڑا سا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مسکان سہیل کو مطمئن کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے ہوگا، تم لیٹو یہاں، سہیل اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کے ایک طرف لاتے ہوئے بولا اور فوراً سے اس پہ لہاؤ دیا۔ لائٹ بند کیے، ہلکی سی لیمپ کی روشنی کیے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر مسکان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مسکان اس کی بے آرامی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چپ کر کے سو جاؤ، اب آواز نہ آئے، سہیل اسے ڈپٹنے کے انداز میں بولا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی اور ساتھ ہی کوئی آج بھی پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر مسکان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز پاتے سہیل کی کمر میں مضبوطی سے بازو حائل کیے۔ اس کو اس طرح دیکھ کر سہیل نے مسکان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ سہیل کو مسکان کی دھیمی سانسوں کی آواز آنی شروع ہو گئی، یعنی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کو خود سے ذرا سا الگ کیے سہیل نے اس کا ماتھا اور گال چومے اور پھر اس کو گلے لگا کر بڑبڑایا، میرا معصوم بچہ، اور آنکھیں بند کر لیں۔ لو جی، 1000 کام کروالے پڑے ہیں اور یہ ایسے ہے جیسے پتہ ہی نہ ہو۔ نور بیگم کچن سے غصے میں باہر آئی۔ ارے بیگم کیا ہو گیا ہے، بچے ہیں، امان صاحب نور بیگم کو تحمل رکھنے کا کہتے ہوئے بولے۔ اب ان کی عمر رہ گئی ہے بڑے ہونے کی، اور کتنا بڑا ہونا ہے، مجال ہے ذرا مہنداری کا احساس ہو۔ نور بیگم میر کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارے بیگم ہو جائے گا احساس، اب کیوں فکر کرتی ہیں؟ امان صاحب کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ بس میں ہی فکر کرتی ہوں، اسے کچھ مت کہیے گا، آج ولیمہ ہے جناب، کپڑے نہیں لائے ابھی تک، نور بیگم میر کی شکایت لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی برخودار، کیوں کپڑے نہیں لائے؟ امان صاحب میر کی طرف بڑھے۔ میر جو مزے سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا، امان صاحب کی بات پہ گڑبڑایا۔ ابو مہندی کی رات تو دے کر آیا تھا، ایک دن تو لگنا تھا نا، اس لیے اب میں جاتا ہوں، لے آتا ہوں، اپنی بات کہتے ہی تیزی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں بھی آج ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ امان صاحب نور بیگم کو دیکھ کر بولے۔ بن گیا ہے، بس لا رہی ہوں، اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ امان صاحب سر جھٹک کر رہ گئے۔ مسکان کی آنکھ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے کھل چکی تو وہ کچھ دیر اسی طرح سر رکھ کے لیٹی رہی۔ کچھ لمحہ بعد جیسے ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے فوراً سے اٹھ سہیل کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا آج زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہو۔ اسے دیکھ کر مسکان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد مسکان سہیل کو بے چین محسوس کرتے دیکھ کر فوراً سے اٹھ بیٹھی۔
آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر بازو کو اس کے سر کے نیچے رکھا اور اسے اس طرح جھکی کہ وہ کام اتنے آرام سے کر رہی تھی کہ سہیل کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اسے آرام سے لٹا کر مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بولی، میں تمہیں ہر اس لمحے میں اپنے ساتھ پانا چاہوں گی جو تمہیں اور مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ جیسے ہی اس نے ماتھے سے لب ہٹائے اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس کی آنکھوں کو کھلا دیکھ کر اس کا شرمندگی سے منہ کھلا اور ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اسے اس طرح سے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ تم مجھے جگا کر سکتی تھی، اتنی محنت کے لیے کیا ضرورت تھی؟ سہیل نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مسکان سے کہا۔ مسکان کا اس کی بات سن کر اب صحیح معنوں کھلا کہا وہ اس کا احساس کر رہی تھی اور کہا جناب کو قدر ہی نہیں تھی۔ میرا دماغ خراب تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، اسی کے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر سہیل نے بہت مشکل سے قہقہ ضبط کیا اور اچانک سے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کروٹ بدلی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ پہلے تو مسکان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر دماغ نے کام کیا کہ اب وہ نیچے ہے اور وہ اس کے اوپر۔ اس کو سہیل نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور جھکتے ہوئے ماتھے پہ بوسہ دے کر بولا، اور میں ہر اس لمحے میں رب کی عبادت کروں گا جس سے وہ تمہیں میرے قریب کر دے۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکان جو ساکت تھی ایک دم ہوش میں آئی اور اٹھ بیٹھی۔ چلو وضو کریں۔ سہیل نے اپنا ہاتھ مسکان کی طرف بڑھایا۔ مسکان نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی اور پھر یہاں تلاوت نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جب فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی لائن آتی، مسکان اس کی طرف دیکھتی۔ وہ دونوں کو ہی نہیں بلے تھے، پر بے شک اللہ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں اور نوازتا ہے۔ ان کی تلاوت کر دی فجر کی نماز کے بعد سوئے تھے۔ جیسا کہ آج ولیمہ تھا، ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ظاہرہ، نائشہ اور مسکان پارلر جا چکی تھی، جبکہ لڑکے ولیمہ کے حال کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ گھر کی عورتیں مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ دلہن کو لینے سہیل نے جانا تھا۔ سہیل پارلر کے باہر آ چکا تھا۔ اسے کھڑے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن لڑکیاں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی وہ کال ملانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سہیل یونیفارم میں تھا، اس لیے سب کا ارادہ تھا مسکان بھی یونیفارم پہنے۔ سفید ساڑی، حجاب اور ٹوپی لیے، چھوٹی سی ہیل پہنے، مہندی بڑے ہاتھ، ایک میں نازک سا بریسلٹ، دوسرے ہاتھ میں گھڑی پہنے، آہستہ سے چلتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ مسکان نائشہ سے بات کرتے ہوئے آ رہی تھی کہ اچانک سے سامنے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اس کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا جتنا وہ اسے لگتا تھا؟ ظاہرہ اور نائشہ نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ رہا، پھر اسے اور پھر کندھے سے پکڑ کر چلنے لگی۔ ان کے اس طرح کرنے پہ مسکان ہوش میں آئی اور فوراً چہرہ جھکا دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی کے پاس پہنچے، سہیل کو ان کے پاس آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ نائشہ نے مسکراتے ہوئے ظاہرہ اور مسکان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ اس کے ہاتھ ہلانے پہ سہیل نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ میرے بھائی، گھر جا کر دیکھ لیجیے گا، ابھی ہمارا جانا ضروری ہے، نائشہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارے نہیں بھابھی، آئیں نا آپ لوگ۔ سہیل نے شرمندگی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سہیل نے گاڑی کا شیشہ صحیح کیا اور ایسا کہ اس میں صرف مسکان نظر آ رہی تھی۔ شیشہ صحیح کرتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی گاڑی حال میں پہنچی تو سہیل فوراً سے باہر نکلا۔ تب تک نائشہ اور ظاہرہ مسکان کو نکال چکی تھی۔ سہیل نے آگے بڑھتے ہوئے مسکان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس کے اس طرح نائشہ اور ظاہرہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مسکان نے ایک چور نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اسے ایسے دیکھ کر نائشہ اور ظاہرہ نے مسکراہٹ چھپائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چلے، سہیل مسکان کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ شرم تو نہیں آتی؟ مسکان نائشہ اور ظاہرہ کے جانے کے بعد سہیل کو گھور کر بولی۔ آتی ہے، لیکن تمہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتی ہے۔ سہیل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ تھوڑی کر لیا کرو، مسکان اس کو گھور کر بولی۔ لینی تو ہے، بٹ تمہیں پتہ ہے نا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سہیل اپنی بات میں تجسس اور معنی خیزی لیے بولا۔ کیا مطلب؟ آہستہ سے چلتے وہ ہال میں داخل ہونے لگے تھے۔ مسکان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اب میں کمرے میں ہی بتاؤں گا۔ اس کا بازو اپنی بازو میں ڈال کر ہال میں داخل ہوا۔
مسکان جو اسے جواب دینے لگی تھی سپوٹ لائٹ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات جلدی سے صحیح کیے۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے تو سپوٹ لائٹ اور کیمرے جلدی سے حرکت میں آئے۔ مسکان نے ان سب کی توجہ اپنے چہرے پہ پا کر چہرہ جھکایا۔ ولیمے کے فنکشن پہ شادی شدہ جوڑوں کی ڈریسنگ الگ تھی، جبکہ کموالوں کی الگ۔ شادی شدہ جوڑے تمام لڑکے 3 پیس میں تھے، جبکہ لڑکیوں کی ساڑیاں پہنی تھیں۔ نائشہ نے مہرون، اس کے بازو پہ گولڈن کام تھا، جبکہ نائشہ کا نیوی بلو تھا، اور مسکان کی وائٹ اور کموالوں کی ڈریسنگ لڑکیوں کے گاؤن تھے۔ نیچے چھوٹی شرٹ اور کیپری اور اوپر لمبا گاؤن تھا۔ ولیمہ کا فنکشن انتہائی خوبصورتی سے گزرا تھا، ہر کسی نے خوب انجوائے کیا۔ شکر ہے یار، شادی کی رسمیں ختم ہوئیں، اب تو میں جی بھر کر سوں گی، انمول ولیمے سے آتے ہوئے بولی۔ تمہیں ہی تو شوق تھا شادی کا، اب تھک بھی گئی؟ نائشہ انمول کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو انجوائے بھی تو بہت کیا ہے۔ ایک اور بھابھی آ گئی۔ انمول لاڈ سے نائشہ کے گلے میں بازو ڈال کر بولی۔ پاگل، وہ تو ویسے بھی ہماری ہی تھی، ہم بس تھک گئے ہیں، کافی زمائر تو آتے ہی سو گیا۔ نائشہ انمول کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہم تھک گئے، وہ تو پھر بچہ ہے۔ انمول اس کی بات پہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ چلو میں چائے بناتی ہوں، تم کپڑے بدل لو۔ انمول کی گال کو پیار سے سہلاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے بھابھی۔ انمول نے محبت سے نائشہ کی کمر کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو۔ سہیل نے گری اتارتے ہوئے مسکان کو دیکھا، جو صوفے پہ بیٹھی ہوئی اور بار بار سر دبا رہی تھی۔ ہاں یار، بس کچھ فنکشنز اور کچھ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ مسکان اس کی طرف دیکھ کر بچارگی سے بولی۔ چلو تم کپڑے تو چینج کرو، میں کسی سے چائے کا کہتا ہوں۔ سہیل اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میرا ذرا دل نہیں ہے سچی۔ سہیل مسکان کے ساتھ آ کے صوفے پہ بیٹھا تو مسکان اس کی طرف دیکھ کر بےچارگی سے بولی۔ ایسا نہیں ہوتا نا، اگر کپڑے نہیں بدلو گی تو آرام کیسے کرو گی؟ سہیل اس کو گلے لگاتے ہوئے اس کا سر سہلا کر بولا۔ میرا نہیں دل کر رہا نا، مسکان ضد کر کے بولی۔ اچھا میں چائے کا تو بول دوں؟ سہیل اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مسکان سہیل کو بازو سے کھینچ کر پھر سے بٹھاتے ہوئے بولا۔ یار ایسا نہ کرو، 2 منٹ لگیں گے، پھر تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیل اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اس کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ جاؤ۔ مسکان اسے اجازت دے کر دور ہوئی۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ دروازہ بجا۔ سہیل دروازے کی طرف بڑھا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو نائشہ کو چائے لیے پایا۔ اس کو دیکھ کر سہیل نے مڑ کر مسکان کو دیکھا اور دونوں مسکرائے۔ اللہ تمہاری ہر جائز خواہش پوری کرے۔ لڑکی کے سر میں شدید درد تھا اور تم چائے دینے آ گئی۔ مسکان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے بزرگوں کی طرح بولی۔ اس کا انداز دیکھ کر نائشہ اور سہیل کھلکھلا کر ہنس دیے۔ آمین، بزرگوں کو اپنا خیال رکھو، نائشہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ سہیل دروازہ بند کرتے ہوئے مسکان کی طرف قدم بڑھائے۔ تم نے ہی دعا کی ہوگی کہ چائے بھی آ جائے اور میں بھی نہ جاؤں، ہے نا؟ سہیل اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مسکان نے کچھ دیر سوچ کے بعد جواب دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر سہیل دل سے مسکرایا۔ جلدی سے چائے ختم کرو اور کپڑے بدل کے نماز پڑھ کر سو جاؤ، سہیل اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اوکے جی۔ مسکان اپنی چائے پینے لگی۔ چائے پینے کے بعد دونوں نے اکٹھی نماز ادا کی اور لیٹنے کے لیے بڑھے۔ صبح سب پیکنگ کر لینا، ہم دوپہر کو نکل جائیں گے، سہیل لیٹتے ہوئے اپنا تکیہ صحیح کر کے بولا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسکان فوراً سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ ایک سرپرائز ہے، سہیل اپنی بات میں تجسس لیے بولا۔ یہ صحیح نہیں ہے، مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، مسکان جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ارے ادھر میرے پاس دیکھتا ہوں، کیسے نہیں آئے گی؟ سہیل مسکان کو اپنی جانب کھینچ کر بولا، اور مسکان جو بیٹھی ہوئی تھی سنبھل نہ سکی اور اس پہ جھکی۔ اب آ جائے گی؟ سہیل نے ایک بازو سر کے نیچے جبکہ دوسرا اس کے گرد حائل کرتے پوچھا۔ بتا دو نا، مسکان نے سہیل کی طرف معصومیت سے پوچھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سہیل نے آگے بڑھ کر اس کی گال پہ بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا کر بولا۔ بالکل نہیں۔ اس کی بات سن کر مسکان نے منہ بنایا اور بولی۔ بات نہ کرنا مجھ سے، مسکان اس کے اندر گھستے ہوئے اسے مضبوطی سے تھام کر بولی۔ اس کی گرفت دیکھ کر سہیل نے اس پہ گرفت تیز کرتے ہوئے اس کو ساتھ لگا کر آنکھیں بند کی۔ جاری ہے۔